آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں مخصوص نشستوں کے لیے پولنگ، نون لیگ نے 8 میں سے 6 نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی۔ خواتین کی 5 مخصوص نشستوں میں پیپلز پارٹی کی 2 اور مسلم لیگ نون کی 3 امیدوار کامیاب ہوئی۔ علماء اور مشائخ کی نشست پر نون لیگ کے پیر مظہر سعید شاہ کامیاب ہوئے۔ ٹیکنوکریٹ کی نشست پر نون لیگ کے بیرسٹر افتخار گیلانی کامیاب قرار پائے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی اجلاس میں نومنتخب ممبران اسمبلی نے حلف اٹھا لیا۔ اسپیکر چودھری لطیف نے ایوان میں 46 ممبران اسمبلی سے حلف لیا۔ آزاد کشمیر عام انتخابات میں نون لیگ کو 32 نشستوں کے ساتھ واضح برتری حاصل ہے۔ پیپلز پارٹی صرف 14 نشستیں لینے میں کامیاب رہی۔ بانی پی ٹی آئی کے نجی اسپتال سے علاج کے معاملے کے بعد اڈیالہ جیل کے مزید 3 قیدی بھی عدالت پہنچ گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اڈیالہ جیل کی قیدیوں کی درخواستوں پر سماعت۔ عدالت نے اڈیالہ جیل حکام کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر دیا۔ تینوں کیسز میں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے پیرا وائس کمنٹس طلب۔ وکیل نے موقف اختیار کیا کہ درخواست گزار مہلک بیماری میں مبتلا ہے۔ 2 ماہ میں 10 مرتبہ اسپتال لے جانے کے باوجود افاقہ نہیں ہوا۔ بیماری کا علاج فی الحال الشفا اسپتال میں ممکن ہے۔ بڑا سمپل، ہم کوئی سیاست نہیں کرتے، بڑا سمپل کہ خالد صاحب کی صحت پہ لائٹلی نہ لو۔ آپ صحت سے بارے میں لائٹ لیں گے تو یہ مزید ایسا نہیں چل سکتا۔ بانی پی ٹی آئی نے کوئی ڈیل نہیں کی، ضروری ٹیسٹ اور علاج مکمل ہونے کے بعد 1 دن بھی اسپتال میں نہیں رہیں گے۔ بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ بانی کو پمز لے جانا سپریم کورٹ کے حکم کی واضح خلاف ورزی ہے۔ رجسٹرار نے فائل آج ہی چیف جسٹس کے سامنے رکھنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ حکم پر عمل ہوتا ہے یا نہیں۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ مزید بہتر کر دی۔ گورننس میں بہتری اور زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ اہم وجوہات قرار۔ موڈیز کے مطابق پاکستان کے مالیاتی اشاریوں کو مزید مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔ گورننس میں بہتری سے حکومت بیرونی شعبے میں حاصل ہونے والی بہتری کو برقرار رکھ سکے گی۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال سے وفاقی وزیر خزانہ کے مشیر عدنان پاشا کی ملاقات ہوئی۔ صحت اور محکمہ بہبود آبادی کے اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ عدنان پاشا کے نیوٹریشن اور نشو و نما پر قابو پانے کے لیے نئے منصوبے پر بریفنگ دی۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا، پاکستان میں سالانہ 11,000 مائیں زچگی کے دوران دم توڑ دیتی ہیں۔ 43% بچے غذائی قلت کے باعث نشو و نما کے مسائل کا شکار ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے میر رضا علی کی ہلاکت کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیا۔ جسٹس عمر سیال میر رضا کی کیس کی تحقیقاتی کمیشن کی سربراہی کریں گے۔ چیف جسٹس نے نامزدگی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کا مقصد میر رضا قتل کیس میں ہمیں حقائق کو سامنے لانا ہے۔ معاونت یا حقائق مسخ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ مرحوم کی والدہ نے جوڈیشل کمیشن تشکیل نہ دینے کا کہا۔ مشکل گھڑی میں میر رضا کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔